یہ سب ایران کو بھی شامل کر سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ بھی چل سکیں. میرا یقین ہے کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہوں گے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ کسی نہ کسی وقت ایران بھی ان معاہدوں کا حصہ ہوگا. میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح کا رخ لے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی بڑی بات ہوگی، خاص طور پر معاشی طور پر. میں نے امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا. یہ وہ کام تھا جسے سب کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتا. دہائیوں سے ہر صدر اس بات پر مہم چلاتا رہا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت بنایا جائے، لیکن جب وہ صدر بنے تو کچھ نہ کیا. میں نے جب مہم چلائی تو یہ وعدہ کیا. مجھے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کے فون آئے کہ ایسا نہ کریں. وہ کہتے تھے کہ دنیا کا اختتام ہو جائے گا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور یہ کام کر دیا. جب میں نے یہ اعلان کیا تو سب حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کر دیا، اب کیا ہوگا؟ سب کو لگ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو پورا ہوا اور یہودی عوام کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں میں بھی بہت مقبول ہوا. میں نے اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کیا اور اقوام متحدہ کی ریلیف فنڈنگ کاٹ تھی. اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ ہے. چند روز پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا. خواتین و حضرات، صدر امریکہ، اور میں نے ٹیلی پرومپٹر کی طرف دیکھا تو وہ بند تھا، مکمل بند. میرے پاس ایک لمبی اور خوبصورت تقریر تھی. میں 30 فٹ پیچھے کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، لیکن میں نے تقریر کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں، بہت کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کر لیا. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تقریر دل سے تھی. شاید وہ بہتر بھی تھی کیونکہ وہ دل سے کی گئی تھی، اور اگر دل سے نہ ہو تو آپ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. میں نے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے سے چلنے والے اس بدعنوان اقوام متحدہ کے لیے فنڈنگ بند کی، جس کے بارے میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ ممکن ہوگا. اور پھر میں نے اس خوفناک ایران نیوکلیئر ڈیل سے علیحدگی اختیار کی جسے باراک اوباما اور بائیڈن نے اسرائیل پر مسلط کیا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن کو اس وقت سب کچھ سمجھ آیا تھا، اور اگر آپ آج بھی ان سے پوچھیں تو شاید اب بھی نہیں آئے گا. ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تاکہ ان کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا ناممکن ہو جائے. ان کے پاس بم بنانے کے لیے صرف 2 مہینے باقی تھے. میں کبھی اسرائیل سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی سلامتی پر سمجھوتا کرے، لیکن مجھ سے پہلے کوئی صدر اسرائیل کے ساتھ اتنا مخلص نہیں رہا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ. اسرائیلی عوام یہ بات جانتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے عوام بھی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے دشمن بھی چاہتے ہیں. لیکن اصل میں اب ان کے پاس اتنے زیادہ دشمن باقی نہیں بچے. کئی ممالک نے اسرائیل کے لڑنے کے انداز کی بڑی قدر کی ہے، ان میں بھی شامل ہوں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے وہ ترقی کر گئے، اور جنہوں نے اسرائیل کی تباہی اور نابودی پر وسائل اور توجہ صرف کی وہ ناکام ہوئے. اسرائیل کہیں نہیں جا رہا، وہ خطے کی دوسری قوموں اور ملکوں کے ساتھ رہیں گے. شام سے لے کر لبنان اور سعودی عرب تک ایک نئے مشرق وسطیٰ کا خواب ہمارے قریب ہے. یہ حقیقی امن کے سب سے قریب لمحے ہیں، نہ کہ سیاسی بے وقوفیوں کے. اگر ہم اس مشکل مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو اس خطے کے سب لوگوں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں. یہ ایک وسیع خطہ ہے اور امکانات لامحدود ہیں. ابراہیم معاہدے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایک دن تمام ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ جیرڈ، اسٹیو، سوزی، مورکو اور جیڈی جیسے لوگ بہت محنت کریں گے تاکہ مزید ممالک کو شامل کیا جا سکے، کیونکہ اب کسی کے پاس انکار کا جواب نہیں بچا. جو 4 ممالک شامل ہوئے میں انہیں زبردست کریڈٹ دیتا ہوں. یہ ان کے لیے حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا ہے. اسی جذبے کے تحت مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم نے خطے میں مزید سمجھ بوجھ کے لیے ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے. کچھ وقت پہلے وائٹ ہاؤس میں قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک تاریخی فون کال ہوئی. یہ شاندار گفتگو تھی، یہ دل سے دل کی بات تھی، یہ نتیجہ خیز رہی اور اس میں سب کچھ تھا جو کسی کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. میں بیوی اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ شاندار تھا. ہم نے ایک سہ طریقی مکالمہ شروع کرنے پر اتفاق کیا تاکہ رابطے کو بہتر بنایا جا سکے اور آئندہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے. میں قطر کی قیادت اور امیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک شاندار شخصیت ہے. میں ان کا پبلک ریلیشنز مین بن جاؤں گا کیونکہ میں انہیں دوسروں کی نظر سے ہٹ کر جانتا ہوں. لیکن وہ ہم چاہتے ہیں ان
ان کی قوم اس اہم کردار کو تسلیم کرتی ہے جو انہوں نے ثالث کے طور پر ادا کیا ہے۔ ہم ابھی مکمل نہیں ہوئے، ہمیں حماس کے مسئلے کو حل کرنا ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ وہ یہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حماس آج پیش کردہ منصوبے کی شرائط کو قبول کرے۔ یہ وہی حماس نہیں جس سے ہم پہلے نمٹتے رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے 20,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، ان کی قیادت کو 3 مرتبہ ختم کیا جا چکا ہے۔ آپ آج بالکل مختلف لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں۔ ہمارے عرب اور مسلم شراکت دار مکمل طور پر تیار ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور غزہ اور پورے خطے کی عوام کے بہتری کے لیے اپنے وعدے پورے کریں۔ سب چاہتے ہیں کہ تشدد اور تباہی کا خاتمہ ہو۔ ہمیں متحد ہو کر حماس سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ اس نہایت منصفانہ تجویز کو قبول کرے تاکہ جنگ ختم ہو سکے، ہمارے مبنی واپس آئیں اور دائمی امن قائم ہو۔ میں مستقبل میں سب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہوں۔ بطور چیئرمین آف دا بورڈ میں خود بھی شامل رہوں گا اور ذہین ترین لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کروں گا تاکہ یقین ہو سکے کہ یہ معاہدہ وقت ضائع کرنے والا نہیں بلکہ حقیقتاً مکمل ہوگا۔ امن قائم کرنے کا کام آسان نہیں، یہ دنیا کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے اور اسی لیے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں زندگیاں داؤ پر ہیں کہ کوشش نہ کرنا ممکن نہیں۔ اور یہ صرف کوشش نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو مکمل ہوگی۔ جو ممالک طاقتور ہیں ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں اور یہ وسائل بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ غریب ممالک چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے، لیکن یہ امیر ممالک ہیں جو حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مستقبل میں سب کے لیے امید ہے، بشمول اسرائیل۔ میں وزیر اعظم نیتن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان تمام رہنماؤں، بادشاہوں، امیروں اور وزراء اعظم کا بھی شکریہ جن کے ساتھ کام کرنا انتہائی شاندار رہا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ اقوام متحدہ جانے سے چند ہفتے پہلے ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور وہی سب کچھ آگے بڑھا۔ سب شامل ہونا چاہتے تھے، کسی نے انکار نہیں کیا بلکہ الٹا سب نے حصہ لینا چاہا۔ 1 سال پہلے شاید ایسا ممکن نہ ہوتا، لیکن آج شمولیت 100% تھی۔ سب چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو اور کامیاب ہو، تو اس پر سب کو مبارکباد۔ اگر یہ سب کامیاب ہوا تو یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔